احترام کرنا چاہیے. سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا فرض ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ چہرے کا نقاب نہیں کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں ہے اور جو لوگ چہرے کا نقاب کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کہہ چکا ہوں کہ میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی چہرے کا نقاب کرتی، ایک بیٹی نہیں کرتی. تو اس موضوع پہ اختلاف ہے، اور اختلاف کئی سالوں سے آتا ہے، تو اس کے اوپر کیا بحث کریں گے ہم؟ اب ترمذی حدیث کوٹ کرتے میں آپ کو 10 حدیث کوٹ کر سکتا ہوں، پوری رات جائیں گی تو بھی اس کے اوپر اختلاف ہے. شیخ البانی کی کتاب ہے، شیخ عثیمین کی کتاب ہے، بن باز کی کتاب ہے، کئی علماء کی کتاب ہے اپنی جگہ پہ. آپ کو لگتا ہے چہرے کا نقاب فرض ہے، الحمدللہ کرو، میں نے کب کہا کہ مت کرو؟ اب سمجھ رہے؟ جو لوگ کو لگتا ہے کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں باقی حجاب تو کرو. اپنے خواتین تو حجاب ہی نہیں کرتے، سر کھلا رکھتے، سر کو ڈھکتے نہیں. تو کم از کم اس کو تو آپ بولتے کہ چہرے کا نقاب نہیں ہوگا تو آدمی اور مرد میں فرق کیا ہے؟ یعنی آپ جانتے ہی نہیں شریعہ کو. آدمی کے لیے فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک کے، عورت اور آدمی میں فرق نہیں. مطلب کیا؟ نعوذ باللہ، کیا بول رہے ہیں آپ؟ تو کیا عورت صرف اپنے ناف اور گھٹنے کو ڈھاکی سے ملے گا؟ کیا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو بیسک علم نہیں ہے. اگر چہرے کا نقاب نہیں رہے گا تو آدمی مرد میں فرق نہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آدمی کو سر ڈھکنا فرض نہیں ہے، سنت ہے. کوئی بولتے سنت بھی نہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بحث کیا کرنے گیا؟ اوپر کا شرٹ پہننا فرض نہیں ہے، پہن رہے، نہیں پہن تو کوئی بولنے سے حرام ہے. ناف سے لے کے گھٹنے تک فرض ہے. اگر کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے مرد اور اوپر اس کا سینہ دکھتا ہے، جائز ہے، عورت تھوڑی کر سکتی وہ. تو اب کیسا بولیں کہ عورت اور مرد میں فرق نہیں؟ اب کیا بات کر رہی ہے بہن؟ اسی لیے ہم مسلمان کو ایک دوسرے پہ احترام کرنا چاہیے. میں ہی صحیح ہوں، میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. یہ میں ہی صحیح ہوں پرابلم ہے. ترمذی کی حدیث کوٹ کر کے میں بخاری کی کروں گا، صحیح مسلم کی کروں گا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر سمجھتے فرض ہے تو آپ کرو، کون آپ کو روک رہا ہے؟ اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چہرے کا نقاب حرام ہے، یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے نا. تو آپ کرو، اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم اس اختلاف کو ایسے پیمانے پہ لے جائے کہ آپس میں بحث کرے، جھگڑا کرے، کتنے چیز ہے. اسی لیے ہمیں we should know how to agree to disagree. Agree to disagree. ہم یہ بھی مانے کس طریقے سے اختلاف کو ہم آپس میں اچھے سے سلجھائے، بنسبت جھگڑا کرے اس پہ. شکریہ. خواتین و حضرات، آج کی رات کا آخری سوال ہم مائک نمبر 1 سے لیتے ہیں. مائک نمبر 1 پہ جو بھائی سوال پوچھنا چاہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اپنا نام بتائیں سر. حضرت جی میرا نام حماد ہے، حماد ایوب. آپ مسلم ہیں؟ الحمدللہ مسلم ہوں جی. اور میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے. آپ کا پیشہ کیا ہے؟ میں ایڈوکیسی سے میرا پیشہ ہے. لائر ہیں؟ جی سر. جی سوال کیا آپ کا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 میں کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. تو ڈاکٹر صاحب ابھی 2-3 بار کہہ چکے ہیں آئی لو یو ان کو، تو اس بارے میں وضاحت چاہتا ہوں. یہ سوال کا جواب میں کل دے چکا ہوں. ریکویسٹ ہے، امپورٹنٹ کوشچن. تو مجھے بھائی صاحب نے کہا ابو شاہری نے الاؤ کرو، تو میں الاؤ کیا. بھائی صاحب آپ کل تھے؟ نہیں سر میں نکل. آپ نے میرے قصر دیکھے؟ جی سر. کتنے دیکھے؟ اکثر دیکھتا رہتا ہوں. لگ بھگ دیکھتے رہتے. کئی بار میں اس کا جواب دے چکا ہوں. آپ نے پوچھا تو واپس سے دوں گا. ہر کوشچن ہر سوال کرنے والے کے لیے امپورٹنٹ ہے، برابر کہ نہیں؟ یہ سوال کہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ آپ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. جو قرآن کی آیت ہے ولی، اس کا صحیح ترجمہ ہے کہ آپ یہود و نصارہ کو مومن کے بنسبت ان پریفرنس ٹو مسلم پروٹیکٹر مت بناؤ.
اللہ کے رسول رحمت اللہ عالمین تھے نا, تھے کیا نہیں؟ ہاں جی. تو رحمت اللہ عالمین کیا بولیں گا؟ میں تمہارا دشمن ہوں, کیا بولیں گا؟ آئی لو یو بولیں گا کہ نہیں؟ بولیں گے. اللہ کے رسول رحمت اللہ عالمین تھے کیا نہیں؟ جی تھے. تو آپ لوگ کی سوچ اور نظر اتنی کمزور ہے. تو یہ قرآن کی جو آیت ہے کہ اگر آپ کو کسی کو اپنا پروٹیکٹر بنانا ہے, آپ سمجھے نا, وہ ترجمے کا پرابلم ہے. تو اگر آپ کے پاس دو چوائس ہے, مسلمان یا غیر مسلمان, تو مسلمان کو بناؤ. کلیئر کٹ آیت ہے پروٹیکٹر کے لیے. آپ دعوت دینا چاہتے وہ آئی لو یو نہیں بولیں گے تو کیسا وہ ایکسپٹ کرے گا؟ ہاں ہاں. تو ہمیں قرآن کی آیت ہے, سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34, اگر وہ آپ کے خلاف کوئی ایول چیز کرتا ہے, خراب چیز, آپ اسے اچھائی کا برتاؤ کرو. حدیث میں آتا ہے کہ وہ پڑوسی, وہ مسلمان جس کے پڑوسی اس سے محفوظ نہیں, وہ مسلم ہی نہیں. تو آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے تو کیا کریں گے آپ؟ اس کا مطلب اگر آپ کے پاس, اگر آپ کو کوئی پروٹیکٹر چننا ہے مسلم اور غیر مسلم کے درمیان, تو مسلم بہتر ہے. اس کے معنی نہیں کہ آپ ان کو محبت نہیں کر سکتے, آپ ان کو ہدایت کے لیے دعا کر سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے چچا ابو طالب سے محبت کرتے تھے کیا نہیں؟ بہت زیادہ. ارے بہت زیادہ. تو کیا قرآن کے خلاف تھے؟ قرآن کے خلاف تھے؟ جی. قرآن کے خلاف تھے؟ ان کے چچا نہیں. اللہ کے رسول جب اپنے چچا جی ابو طالب جس نے اسلام قبول نہیں کیا, جی آپ نے کہا بہت محبت کرتے, تو قرآن کے خلاف کرتے تھے؟ نہیں. ہم آپ کو قرآن سمجھنے میں غلط فہمی ہے. تو اور اگر آپ چاہیں گے غیر مسلم کو, آپ کیا کہیں گے؟ اللہ انہیں ہدایت دے. اللہ کے رسول نے کئی بار کوشش کی اپنے چچا کو کہنے کے لیے اسلام قبول فرما, لیکن اللہ کی ہدایت نہیں تھی. تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم جن کے ساتھ ہمارے دوست, واپس سے دوست مطلب ہمارے کلیگ, چاہے کالج میں ہو, چاہے اس میں ہو, چاہے ورک پلیس میں ہو, ہم انہیں قرآن کی ہدایت دے اور اسلام کی طرف دعوت دے. اس کے ساتھ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. خواتین و حضرات, آج کے پروگرام مجلس برخاست ہونے سے پہلے ہم السلام ایک بار اور حکومت السلام علیکم سر. پاکستان, حکومت پنجاب, سر representatives of مسجد, جو کارکن ہیں مسجد کے, اور اسپیشلی ہمارے جو سینکڑوں والنٹیئرس ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی ہے اس پروگرام کو سکسیسفل بنانے کے لیے, ان کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیراً. اس سے ہم اپنی پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات, ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم دعا پر اس کا اختتام کریں. اللہم